تو کوئی چیز جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ کھانے یا نہ کھانے سے حلت اور حرمت کا فرق نہیں پڑتا. اگر پڑتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے پڑتا نا. مگر آپ نے وضاحت کی. ایک دفعہ نا بھنی ہوئی کلیجیاں لائی گئی, کوئی صحابی لے آئے سب کے لیے, تو آپ نے نہیں کھائی. تو آپ نے کہا کہ لوگوں دو چیزیں ہیں جو حلال ہیں مگر میں پسند نہیں کرتا کھانا, تلی اور کلیجی. کیوں کہا؟ کہ لوگوں کو کنفرم ہو جائے کہ کھاؤ پیو, مجھے اچھا نہیں لگتا, میری مرضی, ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا, مجھے بھی کلیجی کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا, اپنی اپنی پسند ہے. مجھے پرانز نہیں پسند. تو کسی شخصیت کے پسند و ناپسند سے اگر حلال و حرام پہ اثر پڑ سکتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا, مگر آپ کی پسند و ناپسند نے بھی حلال و حرام کو افیکٹ نہیں کیا. تو لہٰذا ہم کوئی چیز اگر پسند نہیں کرتے ہم نہ کھائیں, اس میں کوئی گناہ نہیں, لیکن اس کی حلت پر شبہ ظاہر کرنا, منہ بنانا, یہ غلط ہے اور گناہ ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ناپسند کرتے تھے اس کے بارے میں خصوصیت سے بتا دیتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے, تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ رہے کہ میں نہیں کھاتا تو کہیں یہ حرام تو نہیں. تو کسی چیز کی حلت کے بارے میں شبہ پیدا کرنا, منہ بنا بنا کے دکھانا, یہ مناسب بات نہیں ہے. بد تہذیبی بھی ہے نا. میں نہیں کھاتی تو کیا ہوا, دوسرے تو کھا دیں. اور پھر اس کے علاوہ اللہ کے قانون پر اعتراض ہے کہ جی مجھے پسند نہیں, اللہ نے حلال کیوں کر دیا. تو یہ بھی غلط سوچ ہے. ہر قوم کے اپنے ذائقے ہوتے ہیں, اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس پر اعتراض کرنا جو ہے نا بد تہذیبی ہے, بری بات ہے. تو اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے مترادف ہیں یہ ساری باتیں, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس کی 3 شکلیں ہیں, یاد رہیں گی. حلال کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا, اور حلال چیز کی حلت کا ثابت ہو جانے کے بعد بھی اس پر شبہ ظاہر کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں ہی چیزیں برابر کے گناہ. کیونکہ ہم جو چیز ناپسند کرتے ہیں نا, بہت اس پہ باتیں بناتے ہیں, وہ ہمارے بچے بھی ناپسند کرنے لگتے ہیں, ان کے بچے بھی کرنے لگتے ہیں. تو پھر وہ نا ایک خاندانی فیشن بن جاتا ہے کہ جی ہمارے خاندان میں تو یہ چیز نہیں کھائی جاتی. بھائی مسلمانوں کے ہاں ہر چیز کھائی جاتی. جیسے آپ دیکھیں کہ بیف ہمارے ہاں شوق سے نہیں کھاتے, تو جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ شوق سے کھاتے ہیں. تو آج بھی جو اردو بولنے والے ہیں, جنہیں ہمارے ہاں اردو سپیکنگ یا ہندوستانی کہا جاتا ہے, تو وہ شوق سے کھاتے ہیں نا گوشت. تو ان کو بڑی حقارت سے کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہاں جی وہ تے ہندوستوڑے نے, وہ تے وڈا گوشت کھاندے نے. کیا مطلب؟ یعنی اس طرح حقارتیں رکھنا اور کرنا کھانے پینے کی بنا پر. گائے کھانا جائز ہے, حلال گوشت ہے, اور بکرے سے زیادہ غذائیت والا ہے. اگر مجھے پسند نہیں تو یہ میرا مسئلہ ہے. جو کھا رہا ہے میں اس کو اس طرح حقیر کیوں سمجھوں بھائی؟ یہ کیا سوچ ہے؟ اور ہم اتنا حقیر سمجھتے ہیں گائے کے گوشت کو کہ مہمانوں کی آمد پر ہم مٹن پکاتے ہیں, گائے کا گوشت پکانا معیوب سمجھا جاتا. یہ تو ہماری سوچ کا حال ہے. پتہ لگانا پڑے گا نا, ہندو تو نہیں ہے پیچھے سے. دیکھیے کتنی غلط سوچ ہے نا. آپ نے صحیح فرمایا, لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں اور اسی وجہ سے لوگ پکاتے بھی نہیں ہیں, اور پھر جب پھج جاتے ہیں تو یہی توقع رکھتے ہیں کہ مٹن ملے. تو پھر وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے مٹن پکا نہیں سکتے, بیف کھا نہیں سکتے تو کھاؤ چکن. بیماریوں کا گھر. کس قدر جاہلانہ سوچا ہم. یعنی ڈاکٹر پر گئی میری نیبر اپنی بچی کو لے کر, ان کے کچھ پرابلمز تھے ہارمونل. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے چکن نہیں کھانا. تو کہنے لگی کہ جی مٹن تو افورڈ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ بیف کھائیں. آپ کو کس نے کہا آپ مٹن کھائیں؟ بیف کھائیں. نہیں, وہ بیف تو ہماری لسٹ میں ہی نہیں ہے نا. ہمیں یا چکن نظر آتا ہے یا مٹن نظر آتا ہے, بیف تو معاذ اللہ جیسے کوئی گندی چیز ہے. یہ سوچ بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. ہم جب تک اس سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے ہم نارمل نہیں ہو سکیں گے. ابھی سب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ چکن چھوڑ دو, چکن چھوڑ دو. ہم کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ اکثریت کا یہ مسئلہ ہے جی مٹن افورڈ نہیں ہوتا. تو بیف کھاؤ بھائی, کباب بنانے ہیں بیف کے بناؤ, قیمہ بیف کا بنواؤ. نہیں, بیف کھا لیں گے تو کوئی ہمارے اسلام خطرے میں نہیں پڑ جائے گا. پتہ نہیں کس قسم کی سوچ ہے. تو یہ حرام منہ سے کہتے نہیں ہیں مگر رویہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی حرام چیز کی طرف انوائٹ کر دیا گیا. یہ رویہ ہے. حلال چیز کے بارے میں مشکوک رویہ رکھنا یہ بھی غلط ہے. تو لہٰذا اس سے جو ہے نا بچنا ہے ہمیں. یہ تیسرے پوائنٹ کی ہی شکل ہے
حلال چیز کی حلت کو جانتے ہوئے اس کے بارے میں شبہ رکھنا، یہ گوشت کے بارے میں ہمارا وہی رویہ۔ اور پھر پتہ ہے بہانے کس قسم کے بناتے ہیں، وہ جی بڑا گوشت کھانے سے چڑیلیں آ جاتی ہیں۔ چڑیلیں فارغ بیٹھی تم لوگوں کو، لڑکیاں تو پوچھتی نہیں ہیں چڑیلیں کیوں آئیں گی، کوئی خوبی تو ہو تمہارے اندر، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا، بیکار کی بات۔ وما اور کیا، ظنو گمان ہے، الذین ان لوگوں کا، یفترون جو گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذبا جھوٹ، یوم القیامتی قیامت کے دن، اور ان لوگوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے، یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اور اگر اللہ کا لفظ نہیں بھی استعمال کیا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ قصے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا قیامت نہیں آنی؟ میرے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ آپ کسی شخص کے بارے میں جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ کسی شخص کے بارے میں، حالانکہ وہ انسان ہی ہے ہمارے جیسا۔ دو ہی صورتوں میں، یا آپ اس سے ڈرتے نہیں ہیں کہ میں نبٹ لوں گا، اور یا آپ کو اس سے کبھی سامنے کی توقع نہیں ہے نا۔ اگر آپ کو اس کا لحاظ ہے، آپ اس سے ڈرتے ہیں یا اس کا ادب کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا سامنا ہونا ہے، تو آپ اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ جھوٹ جب آپ کا سامنے آئے گا تو وہ آپ کو، اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو سزا دے گا، اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوگا، اگر آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تو آپ کا ادب کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ لہٰذا اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو ایک انسان کے بارے میں ہم جھوٹ صرف تبھی بولتے ہیں جب یا تو ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے، اور یا ہمیں کبھی اس کے سامنے کی توقع نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے متعلق جھوٹ بولتے ہوئے بھی دو میں سے ایک بات ہے، یا تو اللہ ہماری نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ، اور یا ہمیں اللہ سے سامنے کی کوئی توقع نہیں۔ تو لاکھ دفعہ ہم سر ہلا ہلا کر کہیں ہاں جی ہاں جی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر ہم حلال و حرام پر اپنی مرضی چلا رہے ہیں تو پھر ہم اللہ پر، آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہی اللہ نے کوسچن یہاں ریز کیا ہے۔ کیا گمان رکھتے ہیں یہ قیامت کے بارے میں؟ میرے بارے میں جھوٹ بول کر میری عدالت میں کھڑے ہو کر کیسے جسٹیفائی کریں گے، کیا بتائیں گے اس وقت؟ تو بنیادی بات یہ ہے آخرت کا یقین نہیں۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پھر 1000 بار سوچیں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو، بہت زیادہ، فضل والا ہے، علی الناسی، انسانوں پر۔ ذو کا لفظ جو آتا ہے یہ زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ بے شک اللہ انسانوں پر بڑے ہی فضل والا ہے۔ ہر صفت آیت کے آخر میں آیت کی مناسبت سے آتی ہے۔ پہلی بات کہ اللہ رب کریم گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا، موقع دیتا ہے۔ تو زندگی میں بار بار میسیجز ملتے رہتے ہیں حلال و حرام کے بارے میں، باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ جیسے یہی دیکھ لیں، میں نے تو بچپن سے اب تک عرب علماء کو بہت زیادہ سمجھاتے سنا چڑھاووں کے بارے میں، بہت زیادہ سمجھاتے سنا۔ اب کسی نے مانا، فیملی میں سے کسی نے نہیں مانا، وہ سب کا ذاتی اختیار ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس چیز کے لیے بہت کاوش کی، کتابیں بھی چھاپی، سب کچھ کیا، ہر ممکن کوشش کی۔ تو سب کو میسیجز ملے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ چڑھاوا حرام۔ تو ایک تو اللہ فضل والے ہیں، اللہ فوری پکڑ نہیں کرتے، زندگی بھر پیغامات دیتے رہتے، پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ پکڑ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جتنی نعمتیں ہیں نا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے ورائٹی پیدا کر دی۔ ہر انسان کی پسند و ناپسند مختلف ہے، ہر انسان کی جسمانی ضروریات مختلف ہے۔ کوئی کم کھاتا ہے اور اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے کم خوراک سے، کسی کی بھوک زیادہ ہوتی ہے اور وزن بڑھتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو کم انرجی والا کھانا دو۔ نیچرلی اس کا میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور اس کو وقفے وقفے سے بھوک لگتی ہے، تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا اس کو ایسا کھانا دو جس میں انرجی کم ہو، یعنی جس میں کیلوری کم، گاجریں کھلاؤ، اس کو جو ہے کھیرے کھلاؤ، اس طرح کی چیزیں دو اس کو، تاکہ یہ موٹا بھی نہ ہو، اس کا پیٹ بھی بھرا رہے۔ اور کوئی ہوتا ہے کہ آپ اس کے آگے ایک روٹی رکھتے ہیں اور وہ آدھی کھاتا ہے، اور وہ بھی ماں کی ڈانٹ کھا کھا کے،
اور کمزور ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو پروٹین ڈائٹ دو تاکہ اس کی صحت برقرار رہے. تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا تم روٹی چھوڑ دو، تم بوٹی کھا لو، تم کباب کھا لو، تم انڈا کھا لو. کرتے ہیں نا. ہر کسی کی ضرورت دوسرے سے مختلف. پھر اسی طرح کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک کھجور کھائی اور منہ پک گیا اور نکسیر آنے لگ گئی، اور کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ تربوز کی ایک کاش کھائی اور جو ہے وہ گلا پکڑا گیا اور جو ہے زکام شروع ہو گیا. یعنی طبیعت جو ہے، مزاج جو ہے ٹھنڈی چیز کو برداشت نہیں کرتا، اور کسی کی طبیعت اور مزاج جو ہے وہ گرم چیز کو برداشت نہیں کرتا. تو یہ اللہ نے ویرائٹی پیدا کر دی ہر ایک چیز کے اندر، کیونکہ ضرورت تو ہمیں ہے. ہر قسم کا ہمیں جو ہے وائٹامن چاہیے، ہر قسم کا ہمیں توانائی والی چیزیں چاہیے. تو اللہ نے پھر ہمارے لیے ویرائٹی پیدا کر دی. ایک چیز سوٹ نہیں کرتی دوسری کھاؤ، تیسری کھاؤ، ایک وائڈ رینج رکھ دی. پھر اس کے اندر بھی مزید مسئلہ یہ ہے کسی کی قوت خرید ہے، کسی کی نہیں. کسی کو وائٹامن سی چاہیے تو سیب کھانے چاہیے. کہاں سے لائیں سیب؟ ایک غریب بندہ. ہماری اپروچ سے نکلے پڑے جو صورت حال ہے مہنگائی کی، کہاں جائیں؟ تو پھر گاجریں کھاؤ، بیر کھاؤ. حکیم محمد سعید صاحب کہا کرتے تھے کہ بیر غریبوں کا سیب ہے. ایک بیر میں اتنا وائٹامن سی ہوتا ہے جتنا ایک بڑے سیب میں ہوتا ہے. تو پھر اللہ نے وہ تو فری کر دی ہے. تو ایک قسم کے فری ہیں، شہروں میں بکتے ہیں، دیہاتوں میں تو فری ہیں. بچے جا کر توڑ کے لے آتے اور کھاتے رہتے. گاجروں میں اللہ نے وائٹامن سی ڈال دیا، کھاؤ. تو مطلب یہ کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ذرائع رکھ دی ہیں. اور ہمیں امائنو ایسڈز چاہیے جو گوشت سے ملتے ہیں. پروٹین چاہیے، گوشت سے ملتی ہے. اب جو گوشت نہیں خرید سکتا، اللہ نے اس کے لیے پرندے بھی پیدا کیے، شکار کر کے کھا سکتے ہیں. اور پھر جو ایسی جگہ پر رہتا ہے جیسے بہت کم اویلیبل ہیں، تو اسی لیے اللہ نے ٹڈیاں بھی حلال کر دی، کیونکہ ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے ٹڈی میں پروٹین بہت ہائی ہوتا ہے. وہ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے مگر اس میں پروٹین لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے نا وہ بہت اچھی ہے. تو جیسے کچھ نہیں ملتا، جو صحرا میں رہتا ہے، پہاڑ میں رہتا ہے، تو اس کے لیے پروٹین کا اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا. یہ سب ورائٹی ہے. اور انسانوں کے لیے اللہ نے یہ سب ورائٹی اس لیے رکھی، کسی کو ایک چیز سوٹ کرے گی، کسی کو دوسری سوٹ کرے گی. اب جس کو سانس کی تکلیف ہے یا ٹھنڈ لگنے کا مسئلہ ہے، مرغا بہت اچھا ہے دیسی اس کے لیے. اب کون خریدے مرغا بھائی، بہت مہنگا. تو پھر اللہ نے مچھلی بھی بنائی اسی مقصد کے لیے. ہم شہر والوں کے لیے ہے نا. آپ تھوڑا سا اگر آؤٹ اسکرٹس میں چلے، لیکن دیسی مرغے سے مچھلی سستی ہے. ابھی بھی شہر میں بھی دیسی مرغے سے مچھلی سستی ہے، افورڈیبل ہے. اور مرغا جو آتا ہے بیچارہ چوچا آتا ہے، ایکچولی مرغا نہیں آتا، توہین ہے اسے مرغا کہنا. چوچے آتے ہیں دیسی، اور ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. اور مرغی اتنے ہی پیسوں میں جو آتی ہے، مچھلی جو آتی ہے، تو آپ اس کے پیس ایک دو کر کے یوز کر کے کچھ ٹائم نکال سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ دیہاتوں میں نہریں ہیں اور لوگ وہاں پکڑ لیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں. یعنی اللہ نے ہر کسی کے حالات کے مطابق اس کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے. تو یہ ساری ویرائٹی جو ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے. تو فضل کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی سے قبول کرنا چاہیے. فضل تحفہ ہوتا ہے نا، اس کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے. تو اللہ کی سب نعمتوں کو خوشی خوشی قبول کریں. ایسے منہ بنانے کی، نخرے کرنے کی اور ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں. سب اللہ کی نعمتیں ہیں، خوشی خوشی قبول کرو. سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ رب کریم نے سب کچھ انہیں لوٹا دیا، توریت کی روایت ہے، سب کچھ انہیں لوٹا دیا، تو ان پر سونے کے پتنگے برسا کرتے تھے. تو ایوب علیہ السلام ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھاتے تھے. تو اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایوب، ہم نے آپ کو اتنا کچھ دیا پھر بھی آپ تلاش کرتے رہتے ہیں، یعنی گرے ہوئے پتنگے ڈھونڈتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ جی آپ کا فضل ہے، میں سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے فضل کی ہمیشہ گنجائش موجود رہتی ہے. تو یہ سب نعمت اللہ کا فضل ہے، اس کو خوشی سے قبول کریں. اور پھر ایک فضل کی شکل یہ ہے کہ اللہ نے کتاب اتار کر ہمیں آگاہ بھی کر دیا حلال و حرام سے. آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ جو حرام کے اپنے اپنے قصے بنے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے زندگی کتنی مشکل ہے.
تو جب اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ صرف یہ حلال حرام ہے باقی سب حلال ہے تو ہماری زندگی آسان ہوئی. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزاری نہیں کرتی. شکر گزاری کیا ہے؟ نعمت کا درست استعمال. تو ہم لوگ نعمت کا درست استعمال نہیں نہ کرتے. ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوشی سے استعمال ہی نہیں کرتے. پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ سوچ جگہ بنا چکی ہے کہ دنیا کا استعمال غلط بات ہے. مومن اور دنیا کا استعمال، حالانکہ دنیا بھی مومن کے لیے ہے. لیکن ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ مومن کا مطلب ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا، بدحال، لٹیں بکھری ہوئی ہوں، جتنا وہ گیا گزرا ہو، قابل ترس ہو، اتنا اچھا مومن ہوگا. یہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں. دنیا میں نارمل رہنا اللہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور اللہ کو پسند ہے کہ بندے اس کی نعمتوں کا اظہار کریں. فحدث بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمتیں ظاہر کیا کریں. اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نارمل زندگی گزارتے تھے. ٹھیک ہے تعیشات میں نہ پڑے، لیکن سہولیات کو ترک کر دینا اور مصیبت کی زندگی گزارنا یہ کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا، اور نہ ہی اس کو پسند کیا گیا اسلام میں. بیل مجھے مار کا مسلمان کا کوئی تصور نہیں. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کے استعمال کے بارے میں غیر ضروری طور پر شور مچاتے ہیں، اور محض شک و شبہ کی بنا پر، یعنی معمولی شک و شبہ، ایک تو حقیقی شک و شبہ ہے نا، ہم چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اور حلال اور حرام تو آتا ہی نہیں ہے نا ان چیزوں کے اندر. ہم لوگ صرف بزرگوں کے کہنے پر، رائے پر، پیر و فقیروں کے مشورے پر چیزیں ترک کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کی لذتیں ختم کر لیتے ہیں. اور یہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں ہے. حلال و حرام تو زندگی کے سارے اصول ہیں نا. آپ مجھے بتائیں کیا دوسری شادی کرنا حلال ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہے. تیسری بھی شادی کرنا حلال ہے، چوتھی بھی کرنا حلال ہے. ہمارے معاشرے میں ہے. ہمارا معاشرہ اور دوسری شادی، ایک زانی کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتے لوگ جو دوسری شادی کا سوچنے والے کے ساتھ رکھتے. لیکن ایک عورت کا تو دل تنگ ہوتا ہے نا کہ دوسری آگے. دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ دل اور قانون ان کا کوئی میل نہیں ہے. دل مانے نہ مانے، قانون قانون. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتی ہے وہ اپنی شوہر سے کبھی یہ تقاضا نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے یا میری دوسری بہن سے شادی نہ کرے. یعنی دونوں کے لیے رکھا گیا نا اصول کہ اگر جس سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ یہ شرط نہیں رکھ سکتی کہ پہلی کو چھوڑ دو، اور نہ ہی موجودہ بیوی یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ تم شادی مت کرو. تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ و آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں. اور ویسے بھی یہ جو ہے نا کہ جی دل تنگ پڑتے ہیں اور برداشت نہیں ہوتا، یہ کہانیاں ہیں. ہلکی پھلکی تو بات چلتی رہتی ہے، وہ تو بہنوں میں بھی چلتی ہے، لیکن یہ کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے. کیونکہ خلاف فطرت بات ہوتی تو عرب عورتیں بھی برداشت نہ کر پاتی، لیکن وہ تو بڑے مزے سے رہتی ہیں، آرام سے رہتی ہیں، اور ساری عمر اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں. کوئی ان کے درمیان جھگڑے اور کوئی تماشے نہیں ہوتے. اور یہ نہیں کہ میں کوئی صحابیات کی مثال دے رہی ہوں، حالانکہ رول ماڈل تو وہی ہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہی کہ بھئی پھر وہی بات آئے گی جی ان کے ایمان کا لیول یہ تھا وہ تھا. آج بھی عرب عورتیں سکون سے رہتی ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سارے تماشے صرف ہم نے بڑے صغیر والوں نے بنا رکھے. نہیں جی، انصاف رکھ سکتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ برابر کے حقوق دیں، برابر کے حقوق، بس ٹائم ایکولی دیں، خرچہ ایکول دیں. انصاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ محبت ایک جتنی کریں، یہ سب بکواس بات. آپ ان کو برابر کا خرچہ دیں بس، یعنی جتنا خرچہ ایک کا ہے اتنا دوسری کو دیں، جتنا ٹائم ایک کے ساتھ سپینڈ کرتے اتنا دوسری کے ساتھ سپینڈ کریں. ٹھیک. اور اس میں بھی پھر ظاہری بات ہے ایکسیپشنز ہیں. فرض کریں ایک کے بچے نہیں ہیں اور ایک کے ہیں، یا ایک سے ایک بچہ ہے اور دوسری کے 4 بچے ہیں، تو پھر خرچے میں فرق تو آئے گا، وہ پھر ناانصافی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور اس میں یہ بھی مراد نہیں ہے کہ ایک کی جب شادی ایک سے کی تو اس وقت حالات کم تھے تو اس کو کم زیور دیا، دوسری کو زیادہ. یہ باقاعدہ سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے اس پر کہ اگر ایک پہلی شادی جب کی اس وقت مالی حالات کم تھے اس کو کم زیور دیا، اب دوسری شادی کرتے وقت مالی حالات زیادہ ہیں تو اس کو زیادہ زیور دیا، تو کیا یہ انصاف کے خلاف ہے؟ نہیں، انصاف کے خلاف نہیں ہے. آپ کو ان کو برابر رکھنا ہے، مطلب کہ ان کی اہمیت برابر ہو، ان کو ٹائم برابر دیں. ہر چیز کو ناپ تول کر دینے کا نہیں کہا گیا. حالات کے ساتھ بہت فرق پڑتا ہے، خاندان کے ساتھ فرق پڑتا ہے، ایون یہ ایک حقیقت ہے. پھر اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا بچوں کے ساتھ فرق پڑتا ہے. ایک کے بچے نہیں ہیں، اکیلی ہیں تو ان کا خرچہ کم ہوگا، دوسری کے بچے ہیں تو خرچہ زیادہ ہوگا، یا ایک کا ایک بچہ ہے دوسری کے 4 بچے ہیں تو خرچے میں فرق تو پڑے گا. تو اس طرح کی چیزیں انصاف کے خلاف نہیں ہیں. اصل میں انصاف سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ رہو دوسری کو چھوڑ دو. ہوتا ہے نا کہ نئی کے ساتھ شادی کی تو دوسری کو پوچھا ہی نہیں. یہ غلط ہے. دونوں کو باہم برابر ٹائم دیں، دونوں میں برابر دلچسپی لیں اور دونوں کو ایکولی سپورٹ کریں. یعنی جتنی جس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. خرچہ برابر ہونا بھی اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا نا بہت سارے کیسز کے مطابق خرچہ ڈفر کرتا ہے. تو پھر اس میں یہ ہے کہ دونوں کو ایکولی سپورٹ کریں، جتنی جس کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ اس کو کریں. تو بس اتنا کافی ہے. اور سعودی فتویٰ کمیٹی کا اس پر باقاعدہ فتویٰ ہے، اور یہ بات میں دلی طور پر درست مانتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ہر صاحب حیثیت شخص پر جو 2 فیملیز کا خرچہ اٹھا سکتا ہے دوسری شادی کرنا واجب ہے، کیونکہ مسلمان عورتوں کو رشتے نہیں مل رہے. اور یہ حقیقت ہے. آپ کو پتا ہے کتنی خواتین اسی وجہ سے بیٹھی ہیں. تو یہ حقیقت ہے، اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. تو ہم نے تو اسے تماشا بنا رکھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے اس میں آسمان نہیں ٹوٹے گا، اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کسی خلاف فطرت بات پر مجبور نہیں کیا. ایک طرف یہ کہنا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور دوسری طرف جیسے ہی امتحان سامنے آئے ویسے ہی بھاگ کھڑے ہونا پلٹ کر، یہ ایمان نہیں ہے. لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی شوہروں کے جا کے رشتے تلاش کریں، لیکن اگر کسی کے سامنے مرحلہ آ جائے تو اسے ایمان کے ثبات کے ساتھ فیل کریں، ایمان کے ثبات کے ساتھ تسلیم کریں. اگر میرے شوہر شادی کرنے پہ راضی ہوتے نا تو میں ان کی کب کی کروا چکی ہوتی. یہ میں آج قرآن پڑھاتے ہوئے آپ کو کہہ رہی ہوں. تو یہ صرف ایک بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہم لوگ غلط سوچتے ہیں. آپ جانتے ہیں میں نے اپنے جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، میں نے ان سے شادی کیوں کی؟ سب نے مجھ سے یہ سوال کیا، ہمیشہ کیا. صرف اس لیے کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ تھا اس پر بہت اعتراض ہوا ہمیشہ کہ عمر کتنے فرق کے ساتھ شادی کی. میں اس چیز کو تجربہ کر کے دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا واقعی یہ درست ہوتا ہے ریلیشن شپ کے لیے. اور میں آپ کو پورے شرح صدر سے کہتی ہوں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں. میرا اور میرے میاں کی ایج کا 30 سال کا فرق ہے ایگزیکٹلی. دوسری بات، اگر میرے میاں کبھی آمادہ ہوتے تو میں ضرور ان کی دوسری شادی کراتی، اور میں یہ بھی پروف کرتی کہ 2 عورتیں آرام سے رہ سکتی ہیں. جھوٹ ہے یہ سب. اللہ کا قانون سچا ہے، ہماری بنائی ہوئی باتیں جھوٹ ہیں اور جھوٹ ہی رہیں. لیکن میرے میاں اس چیز پر آمادہ نہیں، مالی اعتبار سے بھی عمر کے اعتبار سے بھی. تو اللہ کا قانون غلط نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ سوچ اپنے ذہنوں سے ختم کر دیں کہ جی عورت بیچاری تو تکلیف آتی ہے. نہیں، کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں آتی. تھوڑا بہت ملال تو ڈیفینیٹ ہے. وہ تو آپ دیکھیں کہ ماں بہن کے لیے سوٹ لے آئے تو بہن کو تکلیف ہوتی ہے نا، ایک کے لیے آئے ایک کے لیے نہ آئے، کسی بھی ریزن سے. کسی ایک بہن کی شادی ہو اس کو زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں، سم ٹائم ہوتا ہے. دوسری کی شادی میں ویسی چیز اویلیبل نہ ہو یا مالی حالات وہ نہ ہو تو موڈ آف ہوتا ہے. وہ تھوڑا بہت تو ایک دوسرے سے فیلنگ آنا جیلسی کی، وہ تو نیچرل ہے. رشتہ جہاں پر ہے وہاں پر جیلسی بھی ہوگی، نیچرل ہے. لیکن یہ کہ جی رہ نہیں سکتے، سہ نہیں سکتے، سب ڈرامے بازیاں ہیں. اور اس کی ایک روشن مثال مریم جمیلہ اور ان کی نام نہاد سوکن ہم کہتے ہیں، مجھے تو یہ لفظ بھی ناپسند ہے. مریم جمیلہ یہودی سے مسلمان ہوئی، اور جس وقت وہ مسلمان ہوئی اسلام کو جاننے والا کوئی نہیں تھا یورپ میں.
تو انہوں نے اس وقت مولانا مودودی کو خط لکھا کہ میں کیا کروں، میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں بہت تشدد سہ رہی ہوں اور مجھے کچھ رستہ نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کراچی آ جائیں تو آگے میں آپ کو سپورٹ کر سکتا ہوں. تو بہرحال وہ بھی ایک پورا قصہ ہے، کوئی کس طرح آئیں، بڑی مشکل سے کارگو جہاز میں اللیگلی چھپ کر بیچاری کراچی پہنچی. آگے مولانا صاحب نے ان کو پناہ دی، رکھا. اب ظاہری باتیں کب تک رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ان سے شادی کرے گا. اچھا خود کیوں نہیں کی؟ پھر سارے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے اسی چکر میں بلایا تھا. یہ بھی تو مصیبتیں ہیں نا ہمارے یہاں. اس لیے مولانا نے خود ان کو آفر نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ کوئی ان سے شادی کرے گا. تو ان کے اسٹوڈنٹس میں سے یوسف خان نام کے ایک صاحب نے اپنے گھر جا کر بات کی اور ان کی بیوی مانگی. شادی شدہ تھے اور ان کے 4 بچے تھے اور پٹھان تھے اور ان کی بیوی بھی پٹھان تھی، ان پڑھ عورت تھی. مگر انہوں نے اس بات کو اللہ کے لیے قبول کیا. ان پڑھ تھی مگر ان کے شوہر انہیں قرآن پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اللہ کے لیے اس رشتے کے لیے آمادگی ظاہر کی اور اپنے شوہر کا نکاح کروایا. تو مریم جمیلہ صاحبہ ان کو آپا جان کہا کرتی تھی. مریم جمیلہ نے اسلام کے قبول کرنے کے بعد 27 کتابیں لکھی، اسلام اور یہودیت پر، مغرب کی عورت اور مسلمان عورت پر، حقوق پر. اور انہوں نے جس وقت لکھی نا اس وقت یہ باتیں عام نہیں تھی. اس وقت مغرب کی یلغار کے سامنے کھڑے ہونے والے گنتی کے چند لوگ تھے. تو انہوں نے اس وقت کتابیں لکھی، 27 کتابیں، بڑی ماشاءاللہ انہوں نے مقبولیت پائی. تو اپنی شوہر کی پہلی بیوی کو آپا جان کہا کرتی تھی. تو انہوں نے یعنی لکھا ان کے بارے میں ان کی کتاب دیکھ رہی تھی اسی میں، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا بھی دین کا کام کیا اس کا اجر آپا جان کو جاتا ہے، کیونکہ میرے جتنے بچے ہوئے ان سب کی پرورش آپا جان نے کی. انہوں نے کہا میں پڑھی ہوئی نہیں ہوں، میں دین کا کام نہیں کر سکی، تو تم پڑھی لکھی ہو، تم دین کا کام کرو، بچوں کو میں دیکھوں گی. تو ان کے 5 بچے ہوئے اور 5 کے 5 بچوں کو آپا جان نے یعنی سوتن نے پالا. ہمارے یہاں تو سوتن کہا جاتا ہے، انہوں نے پالا. اور مریم جمیلہ گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتی تھی، وہ پڑھنے لکھنے میں اور پڑھانے میں لگی رہتی تھی، مختلف جگہوں پر جاتی تھی، درس دیتی تھی، اور دونوں کا بے حد پیار تھا. تو آپا جان وفات پا گئی تو مریم ان کے پیچھے بہت روتی تھی اور انہوں نے باقاعدہ وصیت کی کہ مجھے آپا جان کے ساتھ دفن کرنا. اور انہوں نے کہا کہ اگر اسلام میں گنجائش ہوتی تو میں کہتی ہوں مجھے ان کے ساتھ ہی دفن، ایک قبر میں دفن کیا جائے، تو اس کی تو گنجائش نہیں ہے، تو مجھے ان کے ساتھ دفن کرنا. ہم زندگی میں ساتھ رہی ہیں، میں مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. حالانکہ دیکھیں وہ ایک مغربی عورت تھی، مغرب سے آئی تھی مگر اسلام کو قبول کر لیا تھا. اور دوسری ایک پٹھان عورت تھی، جاہل تھی. جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں تعصب ہوتا ہے. ان پڑھ تھی مگر اسلام سے جاہل نہیں تھی. تو یہ جو باتیں ہم نے بنا رکھی نا یہ سب جھوٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری عرب پٹی وہاں عورتیں شادیاں کرواتی ہیں خود اپنے شوہروں کی، بلکہ پہلی بیوی یا دوسری بیوی آتی ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی کسی قریبی سہیلی کو جس کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اس سے دوری نہیں چاہتی، یا کوئی کزن ہے تو اس کی اپنے شوہر سے شادی کرا دے تاکہ اس کے قریب آ جائے. تو اتنی بڑی جو عرب پٹی ہے، غزہ کی پوری پٹی جسے آپ کہتے ہیں، وہاں کی ساری عورتوں کی کیمسٹری الگ ہے دنیا سے، ہماری الگ ہے. یہ نہیں ہے، سب انسان ایک ہی فطرت پر بنائے گئے. ہم نے اپنی فطرت کو بدل کر ڈرامے بازیاں شروع کر دی ہیں اللہ کے دین کے ساتھ. اور ویسے بھی ہم لوگ یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی مسئلے کا حل کیا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں مل رہے، مسئلے کا حل کیا ہے. تو مسئلے کا حل اللہ نے سامنے تو رکھا ہوا ہے، کیوں نہیں اپناتے، کیوں اختیار نہیں کرتے. ابھی ایک اور خاتون ہے میری جاننے والی ہیں، ان کے بچہ جب سیکنڈ بیبی ہوا ان کا تو انہیں کچھ میڈیکل پرابلم ہوا، ایسا ہوا کہ وہ کافی بیچاری صاحب فراش رہی. تو انہوں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دی. ٹھیک ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا، اپنے شوہر کو آمادہ کیا، رشتہ دیکھا، نکاح کروانے کے بعد بتایا، کہ انہوں نے کہا پہلے بتایا تو سب روکیں گے. تو شادی کروا دی. وہ کچھ عرصہ 2-3 سال بیمار رہی تو دوسری بیوی نے ہی گھر سنبھالا، بچے سنبھالے، پھر وہ خود بھی ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ. 35 سال ہو گئے ہیں وہ دونوں خواتین ایک ہی گھر میں رہتی، اکٹھی رہتی ہیں. گھر کے سارے بیسیکلی فیصلے جو ہیں وہ بڑی بیوی جو ہیں، وہ فرسٹ بیوی جو ہیں وہ کرتی ہیں. انفارچونیٹلی دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، بعد میں پتا چلا کہ ان سے اولاد نہیں ہو سکتی، پہلے نہیں انہیں پتا تھا. لیکن 35 سال سے وہ خواتین دونوں کی دونوں بڑی ہنسی خوشی رہ رہی. اور جو چھوٹی ہیں وہ کہتی ہیں مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے بچے نہیں ہیں، یہ جو بچے ہیں. اور وہ پورے گھر میں یعنی کہ آپ ان سے ملیں تو آپ نہیں سوچ سکتے جو ہمارا فلمی قسم کا ماحول ہے ذہنوں میں بنا ہوا،
کہ یہ سوتنے ہیں، کوئی ایسا فیل نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا دوست ہوں گی، بہنیں ہوں گی، کوئی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں اور واقعتاً اچھے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں میں شو کرتی ہیں. تو یہ سب نا ہمارے ذہنوں کی باتیں ہم نے بنا رکھی جن کی کوئی حقیقت نہیں. تو حلال و حرام میں یہ یاد رکھیں، دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی حلال ہے. جب کوئی کر لیتا ہے تو اسے ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے اس نے زنا کیا ہو. اپنا خاندان بھی پیچھے پڑ جاتا ہے مرد کا، اور عورت کا خاندان بھی مظلوم بن کر داد طلب کرتا رہتا ہے لوگوں سے. یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق بنانا ہے. اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے، اگر کوئی تیسری شادی کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے. آپ کیا رائے دیں گے صحابہ کے بارے میں اگر آپ کو دوسری شادی سے اتنی پرابلم ہے تو؟ کیونکہ سبھی نے 3 4 4 5 شادیاں کی تھی. شاید کوئی ایک آدھ صحابی نکلیں گے جنہوں نے ایک شادی کی ہوگی. کیا کہیں گے؟ ہے ہمت کچھ کہنے کی؟ تو پھر آج وہی حلال کام قابل اعتراض کیسے ہو گیا؟ تو بات پھر وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ حلال چیز کی حلت جاننے کے بعد اس کے بارے میں شک و شبہ رکھنا اور برے برے منہ بنانا، یہ بھی حرام. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنے شوہر کی شادی کرا دے، لیکن اگر کسی کا شوہر یا کسی کا بھائی یا کسی کا بہنوئی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو تماشا بنانے کا ہمیں حق نہیں. اس نے اپنا جائز حق استعمال کیا، حلال کام کیا، اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش کہیں سے نہیں نکلتی. تو اسے پھر خوش دلی سے قبول کر. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی حلال میں آتا ہے. حلال صرف کھانا پینا نہیں ہے، کام بھی حلال ہوتے ہیں اور حرام ہوتے ہیں، قوانین بھی حلال ہوتے ہیں اور حرام ہوتے ہیں. تو پھر ان کو بھی اس میں یاد رکھنا. تو شادی خاص طور پر، ٹھیک ہے، آئندہ اس کو یاد رکھنا، یہ بھی حلال و حرام. کم از کم دلوں میں گنجائش تو رکھے نا. باقی اللہ سے آسانی مانگے، اللہ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے. اور ویسے میں ایک بات بتاؤں، 2 بیویاں ہونا آسانی ہے، مشکل نہیں. یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے. میں نے عرب لوگوں کی زندگی کو جتنا سمجھا اور دیکھا ہے تو ان کی زندگیوں میں آسانی کا یہ بھی ایک سبب ہے. یہاں سارا برڈن ایک عورت پر آتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیریسلی کہ 30-35 سال کی عمر میں عورتیں بیچاری فزیکلی اور مینٹلی تھکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور 40-45 سال کی عمر میں بالکل ہی بیچاری بڈھی مائیاں ہو جاتی ہیں، دل سے بھی، دماغ سے بھی اور جسم سے بھی. یہ ایک ریزن ہے اس کی کہ ہم لوگ اکیلے ہیرو بنتے ہیں اور پھر اکیلے ہی سب کچھ سہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. اور عربوں میں آپ دیکھیں ہر عورت کے پاس وافر ٹائم ہے اپنے لیے، اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے، اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے. کیوں نہ ہو؟ ہر شخص کی 2 بیویاں تو ہیں ہی، کسی کی 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، ایک نہیں ہوتی. بہت ریئر ہے کسی کی 1 بیوی ہے. تو 2 بیویاں تو ہیں، تو اگر ایک گئی ہے تو دوسری گھر پہ موجود ہے. تو واقعی زندگی میں بڑی سہولت آ جاتی ہے. یہ ہم نے الٹ سوچ رکھا ہے. ہم نے رحمت کو زحمت سمجھ رکھا ہے، نعمت کو مصیبت سمجھ رکھا. تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات جیلسی فیکٹر آتا ہے، مگر وہ تو ہر رشتے میں آتا ہے، ہر رشتے میں آتا ہے. میں کہتی ہوں میاں بیوی ایک دوسرے سے سڑتے ہیں. آپ کبھی اپنی میاں سے جیلس نہیں ہوئی؟ میں تو ہوئی ہوں سم ٹائم، میرے میاں بھی مجھ سے ہو جاتے ہیں. دس از لائف بھائی. جو 2 بندے اکٹھے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے جیلسی فیل کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں نا کہ رات کو مرحا چھوٹی جو بچی ہے اس کو بخار تھا، تو بخار کی حالت میں وہ مجھے کہنے لگی ہم پھپھو گھر جا رہے ہیں اور آپا کو لے کے نہیں جائیں گے. جیلسی فیکٹر فطرت کے اندر ہے. تو مرحا کو جب بھی میں کہوں کہ مرحا بہت اچھی ہو ہمیشہ، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے آپا اچھی نہیں ہے نا. ہمیشہ یہ فطرت کے اندر ہے. اور امامہ مریم سب سے چھوٹی ہے نا، وہ نور سے پیار کرتی ہے اور مرحا کو مارتی ہے. مرحا کو بالکل برداشت نہیں کرتی، وہ اس سے اوپر کی ہے نا. تو نور کو وہ برداشت کرتی ہے، بلکہ برداشت نہیں کرتی، پیار کرتی ہے، اس کا منہ چومتی ہے، اسے پیار کرتی ہے. لیکن مرحا اس سے سال بڑی ہے صرف، تو مرحا کو مارتی ہے، مرحا کی چیزیں پھینک دیتی ہے، بال کھینچتی ہے، اور مرحا اس کے پاس بھی آئے تو ایسے چیختی ہے جیسے مرحا اسے کچھ کر دے گی. جیلسی فیکٹر تو فطرت کے اندر، اس سے آپ نہیں بھاگ سکتے. اس کو دباتے ہیں، اس کو پازیٹیو بناتے ہیں، لیکن ختم کر دیں یہ پاسبل نہیں. ہر ایک
چیز سے متعلق افراد کے درمیان جیلسی فیکٹر ہوگا. لہٰذا آفیسز کے آپ دیکھیں جو ورکرز ہوتے ہیں ایک یونٹ کے, ان کا ایک دوسرے سے جیلسی فیکٹر ہوتا ہے. اچھا اسٹوڈنٹ جو اکٹھے پڑھتے ہیں, کسی کے 2 نمبر زیادہ آ جائیں, ہے نا, تو پرسوں نور الہدا آئی اسکول سے تو بہت روئی. کیا ہوا, وہ کوئی کوئز تھا, اسپونٹینیس کوئز تھا, اس میں سے ایک سوال کا جواب نہیں آیا, تو اس کی جو بیسٹ فرینڈ ہے اس کو سارے سوالوں کا جواب آ گیا, تو اس کو اسٹار مل گیا منہ پر اور اس کو نہیں ملا, ایک سوال کے جواب سے رہ گئی. تو بہت روئی کہنے لگی مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. زویا دانش کو اسٹار مل گیا, مجھے اسٹار نہیں ملا. بہت روئی, بڑی مشکل سے چپ کرایا. پھر اگلے دن اسٹار اس کو ملا تو جا کے تسلی ہوئی. بہترین دوست ہیں, یعنی پری نرسری سے اکٹھی ہیں یہ دو. اور اگر آپ اس سے پوچھے تمہاری دوست کون ہے, زویا دانش, بس. لیکن زویا دانش فرسٹ آ جائے تو وہ ہمارے گھر میں مصیبت پڑتی ہے, قیامت برپا ہو جاتی ہے. اور یہ ریپیٹڈلی ہوتا ہے, جس دن اسے اسٹار مل جائے اسے نہ ملے, تو جس دن اسے ملتا ہوگا وہ بھی گھر جا کے یہی کرتی ہوگی. کیونکہ دوست ہے نا, وہ مجھ سے آگے کیوں بڑھی. آپ نے کبھی نہیں کیا, ہم بھی زمانہ طالب علمی میں کرتے تھے. جو سوال بہت اچھا تیار ہوتا تھا اپنے ساتھ والی فرینڈ کو نہیں دکھاتے تھے. بھائی میرے نمبر اس سے زیادہ آنے چاہیے. میں اور میری دوست تھی لا میں, ہمارے بہت اچھی دوستی تھی, اور ہمارا جس کو کہتے ہیں نا 36 کا آنکڑا چلتا تھا. کیوں کہ وہ اور میں فرسٹ سیکنڈ چلتے رہتے تھے, تو ہمارے ایک 2 نمبروں سے فرق پڑتا تھا. تو ہم اپنے نوٹ سے ایک دوسرے سے چھپاتے تھے, کیونکہ وہ 1-2 نمبروں کا فرق ہم نے برقرار رکھنا تھا نا. میری کوشش ہوتی تھی میں فرسٹ آؤں, اس کی کوشش ہوتی تھی وہ فرسٹ آئے. اس کو نفرت نہیں بنایا, لیکن کمپٹیشن رہا. کمپٹیشن جیلسی کی وجہ سے ہی تو چلتا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش. نیگیٹو بنائیں گے تو جرم کی طرف لے کر جائے گی, پازیٹیو رکھیں گے ترقی کی طرف لے کر جائے گی. عمر ہمیشہ کوشش نہیں کرتے تھے ابو بکر سے آگے بڑھنے کی, مقابلہ تھا نا. تو مسابقت ہوگی اگر جیلسی ہوگی تو. جیلسی کو نیگیٹو رکھیں گے تو وہ نفرت بنے گی, پازیٹیو رکھیں گے تو مسابقت کمپٹیشن بنے گا, اور اسی سے ارتقاء آئے. تو یہ تو ہر رشتے میں ہے. ایک خاص سیکنڈ میرج کے لیے ہی اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ شیطان کی باتیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حرام چیز جسے ہم نے حلال کر لیا اپنے اوپر, فیملی پلاننگ. انفارچونیٹلی حکومت کے بینرز کے نیچے حلال کر دی گئی, اسی لیے سب حلال سمجھتے ہیں. لیکن فیملی پلاننگ بمانے بچے ہماری خواہش سے زیادہ ہوں تو آپ ابورٹ کرا دیں, ابورشن حرام ہے. ٹھیک ہے. ویسے جو ہیں پریکاشنز, ان پر اعتراض نہیں, کیونکہ پریکاشنز کبھی 100% رزلٹ نہیں دیتے. عہد نبوی میں عزل ہوا کرتا تھا کہ یعنی سیکشل ریلیشن ہے ڈسچارج باڈی سے باہر کرنا, تو وہ اسی لیے کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرتے رہو, کرتے رہنے سے کیا ہوگا, جس روح نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہے. تو عزل سے منع نہیں کیا, پسندیدہ نہیں رکھا مگر منع نہیں کیا. تو پریکاشنز بھی 100% رزلٹ نہیں دیتے. آپ نے بہت سارے کیسز فیملی میں دیکھے ہوں گے کہ وہ میڈیسن لے رہے ہیں یا کیٹوپی کرایا ہوا یا کچھ بھی, اور پھر بھی پریگننسی ہو گئی. تو پریکاشنز جو ہیں وہ کبھی 100% رزلٹس نہیں دیتے. تو بہرحال پریکاشنز منع نہیں ہے, لیکن ابورشن حرام ہے. اور فیملی پلاننگ کی وجہ سے ابورشن عام ہو گیا اور بہت سارے لوگ کرا رہے ہیں. تو ابورشن حرام ہے, ہمیشہ حرام رہے گا. کسی بھی سبب سے ہم غریب ہیں, ہم پال نہیں سکتے, تو پھر شادی کیوں کی, مت کرتے, صبر کرتے بیٹھ کر. یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. کسی بھی ریزن سے کسی بھی بچے کی جان نہیں لی جا سکتی, کوئی جواز موجود نہیں ہے. اور یہ جو بہانہ ہے کہ جی ہم غریب ہیں ہم پال نہیں سکتے, یا ہم 2 بچوں کو اچھا پال سکتے ہیں 4 بچوں کو اچھا نہیں پال سکتے, یہ تو ایگزیکٹلی وہی بہانہ ہے جو ہمیشہ چلتا رہا. اللہ نے کہا بھی یہی کہ غربت کے ڈر سے بچے قتل مت کرو. اور پالنا 2 بچوں کو بھی پالنے کی اوقات ہے. اپنی جان نہیں پال سکتے, آج سب کو پالنے والا اللہ کریم, جو اولاد دے گا وہ رزق بھی دے گا. تو یا تو پہلے آپ احتیاط کریں, اور اگر اللہ کے حکم سے اولاد مل رہی ہے تو خوشی سے قبول کریں. آپ کو کیا پتا کیسی نعمت آنے والی ہے, کیسا نصیب والا بچہ آنے والا ہے. تو لہٰذا ابورشن حرام ہے. بچہ ابورٹ کرانا قتل عمد ہے, اور یہ گناہ ناقابل معافی. اگر پورا معاشرہ اس کو سپورٹ کرتا ہے تو سب کو سزا ہوگی. حکومت سپورٹ کرتی ہے, حکومت کو بھی, حکمرانوں کو بھی سزا ہوگی, یعنی وہ اس قتل میں سب شریک مانے جائیں گے نا. جیسے اللہ بار بار یہود کے لیے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا,
تو ہم نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے تو نہیں کیا تھا، ان کے باپ دادوں نے کیا تھا، وہ اپنے باپ دادوں کے فعل کو صحیح قرار دیتے تھے، تو پھر سب اس جرم میں پکڑے جائیں گے۔ تو اگر ہم سارے اس کو درست مانتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم سب مجرم ہیں۔ صرف وہی لوگ اس سزا سے بچیں گے جو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کوشش ہی کر سکتے ہیں لوگوں کا شعور بیدار کر، جا کر تو نہیں کر سکتے، یعنی جبرن تو نہیں بند کر سکتے، یہ تو لیگلی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، اسلام کے قانون کے تحت بھی یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں شعور بیدار کریں گے اور میسیجز دیں گے تاکہ وہ سوچیں۔ تو یہ بھی حرام ہے جسے ہم نے حلال کر لیا، بے پردگی حرام ہے جسے ہم نے حلال کر لیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم نے معاشرے میں حلال کر رکھا ہے، اور بہت سارے حرام کاموں کو رائج کر رکھا ہے، ہمیں ان سب پر غور کرنا ہے۔ تو سوچ کر آئیے گا کل ایسی کون کون سی حرمتیں ہیں جنہیں ہم نے پامال کر کے حلال اپنی زندگی میں بنا کر شامل کر لیا۔ ٹھیک ہے، سوچئے، کوئی بات ذہن میں آئے تو بتائیے۔ اسی لیے ہم نے ان آیتوں کو تفصیلاً پڑھا، اور یاد رکھیں کہ حلال و حرام سے صرف کھانے کی چیزیں ہی مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب کچھ ہے جو ہمارے قوانین ہیں، جو زندگی کے دستور ہیں، جو نظام ہے، سبھی کچھ میں حلال و حرام اللہ کے حکم سے ہے۔ ہم اس پر اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں بدلنے کا حق رکھتے ہیں، اور ان کو بدلنا اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں اللہ کے احکامات کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔